میں چاہوں گا کہ میں وہ بیان یہاں پر آپ سب کے سامنے دوبارہ لاؤں. اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی، ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے، اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، اس بات کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. ہماری عدلیہ کے ججوں کے اس وقت خطوط آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے لکھ کے بھیجے جاتے ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے. ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی. لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی، چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے. انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا، اس میں کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے، اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے. کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو جائے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پختونخوا کے اندر، کیونکہ جب ہم نے حلف لیا یہاں پر اور میں نے چارج سنبھالا تو اس صوبے کے اندر صرف 18 دنوں کی تنخواہ پڑی تھی. یہ حالات چھوڑے انہوں نے. الحمدللہ ٹرانسپیرنسی سے، فائنینشیل مینجمنٹ سے، گڈ گورننس سے اور ایڈمنسٹریشن کی اچھی کارکردگی سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا. دوسری چیز ہوتی ہے امن و امان، کہ امن و امان کے حالات ایسے بن جائیں کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں. اس میں بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے. عمران خان کی حکومت تھی، امن و امان میں کیا حالات تھے پورے پاکستان میں، ہمارے ایکس فاٹا میں، ہمارے صوبے میں. اور پھر جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا سازش کے تحت، اس کے بعد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات کو تباہ کرنے میں، اور اب تک یہ شروع ہے. ہم یہاں پہ بار بار ایک چیز کے اوپر مذمت کرتے ہیں لیکن ڈرون حملے بند نہیں ہو رہے. ہم بار بار مذمت کرتے ہیں کہ حقوق دیے جائیں، حقوق نہیں دیے جا رہے. تو یہ وہ سازش کا سلسلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شروع تھا. اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم اس سازش کا شکار نہیں ہوئے تو پھر اب ایک اور ہمارا ایک آئینی حق، ہمارے لیڈر عمران خان کا اخلاقی حق، سیاسی حق، کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے. یہ مینڈیٹ جو ہاں حکومت کی شکل میں موجود ہے یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے. یہ عمران خان کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ اسے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں. ایک اتنی سی بات کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق اس بجٹ میں ان کا ان پٹ شامل کیا جائے. پہلے تو 13 سال سر میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ ہے ایوان کے اندر، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو. اگر ہوئی ہے تو ہمارے ٹائم میں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، کہ اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے گورنر صاحب ہمارا اجلاس نہیں بلا رہے، وہی بجٹ کا اجلاس. اس کے بعد وہ ملاقات ہماری نہیں کرائی جا رہی کیونکہ اور تو طریقہ بچا نہیں ہے. ایک ہی طریقہ بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی بنیاد کو بنیاد بنا کر پاس نہ ہو. اور پھر ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر، تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے
کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق اگر دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، جب وہ حکم دے گا اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے پاس بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارلیمنٹ اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ اختیار موجود ہے کہ جو بجٹ ہم آج پاس کر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان سے جب بھی ملاقات ہو اور عمران خان اس میں کوئی بھی چیز اپنے ویژن کے مطابق ڈلوانا چاہے، نکلوانا چاہے، کسی چیز کو انکریز کرنا چاہے، کسی چیز کو ڈیکریز کرنا چاہے، تو 24 گھنٹے کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سمجھیں کہ کسی بھی وقت جب ملاقات ہوگی اور جو بھی حکم ہوگا وہ اسی طرح ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ میں کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سازشی عناصر کو کہ اگر کسی سازش کے تحت ہم نے جمعے کے دن اپنی ووٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہفتے والے دن عمران خان کی ایک پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، اور ادھر ہمارے وہ لوگ جو کہ ایکیوزڈ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب سے بات کر کے خان صاحب کو ان حالات میں بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو یہ حالات بن چکے ہیں، ملاقات یہ نہیں چھوڑے، تو کیا حکم ہے آپ کا۔ لیکن سازش کا لیول چیک کریں کہ جج کو چھٹی کرا کے اسی وقت پیشی ختم کر دی گئی تاکہ ملاقات ہی نہ ہو۔ اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے وہ اگر کوئی اس طریقے سے ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کا اختیار عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس امانت کے امانت دار ہیں اور انشاءاللہ امانت دار رہیں گے۔ اب جناب اسپیکر، تھوڑا سا میں کچھ اور چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ سازش کی کیوں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا اور بتاؤں فائنینشلی طور پر۔ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہمارے جو صوبے کے اپنے ریونیوز ہیں ادر دین کے جو ہمیں این ایف سی ملتا ہے آئین کے مطابق، یا ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں، یا ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہمارے اپنے ریونیوز ہیں، وہ 76 سالوں کے اندر جو ہمیں ملے وہ ٹوٹل تھے 65 ارب روپے، ٹوٹل 65 ارب۔ الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور انتھک محنت عمران خان کے ویژن کے مطابق آج وہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ اس وقت 93 ارب روپے کے اوپر۔ اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سال ہمارے اس بجٹ میں وہ جا رہے ہیں 129 ارب کے اوپر ماشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہی عمران خان کی ایک بات کہ قومیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی چیزوں کو ریونیو کو ڈبل کریں گے۔ اور میں جو یہ فگر کہہ رہا ہوں میں ان فگرز کو اون کروں گا، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اس فگر پہ کوئی اعتراض ہے تو آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ واحد